خوش آمدید دوستو، میں ہوں آپ کا ہوسٹ انجینئر محمد فاروق اور میں آپ سے مخاطب ہوں لزبن پرتگال سے۔ ایک سوال جو ہم سب کے ذہن میں ہوتا ہے، جنرلی دو سوال ہوتے ہیں، ٹائم اینڈ منی، کہ میرے کتنے ایکسپنسز لگیں گے اور کتنی دیر لگے گی کیس کو اپروو ہوتے ہوئے۔ تو ٹائم کے بارے میں خاصا مشکل ہوتا ہے بتانا، کیونکہ اس میں ڈفرینٹ ممالک میں جو پرتگیز ایمبیسیز ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے اوپر کتنا ورک لوڈ ہے، اور یہ ٹائم فریم چینج ہوتا رہتا ہے۔ کبھی آپ دیکھیں گے کہ پروسیسنگ کیسز کی جو ہے وہ ذرا جلدی ہونی شروع ہو گئی ہے، اور کبھی آپ دیکھیں گے کہ ان میں ٹائم لگ رہا ہے۔ جنرلی آج کل جو رول آف تھم چل رہا ہے وہ ہے 3 سے 6 مہینے۔ وہ بھی شرط یہ ہے کہ آپ کے سارے ڈاکومنٹس صحیح ہوں، ایکوریٹ ہوں، ریلیونٹ ہوں، اپ ڈیٹڈ ہوں، آپ نے ساری فیس جمع کرائی ہوئی ہوں، اور ان کو کسی قسم کا آبجیکشن کا کوئی موقع نہ ملے اتھارٹیز کو۔ اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے کیس میں کسی قسم کی کوئی کمپلیکسٹی آ گئی ہے یا انہوں نے سپورٹنگ ڈاکومنٹس مانگ لیے ہیں، تو پھر وقت جو ہے وہ بڑھ بھی سکتا ہے۔ آپ کی سب سے جو امپورٹنٹ چیز اس میں 2 فیکٹرز ہیں۔ آپ کی طرف سے یہ ہے کہ آپ کس قسم کے ڈاکومنٹس پرووائڈ کرتے ہیں، اور دوسری چیز یہ ہے جو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی لوکل کونسلیٹ پہ کتنا ورک لوڈ ہے۔ آپ جنرلی دیکھیں گے کہ ڈیجیٹل نومیڈ ویزا D8 جو ہیں وہ کافی جلدی ہو رہے ہیں، اور یہ پرتگال میں بھی اس طرح ہو رہا ہے اور اسپین میں بھی اس طرح ہو رہا ہے، ان کا جو ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کا جو پروسیس ہے۔ فرق یہ ہے کہ پرتگال کا جو ڈیجیٹل نومیڈ ویزا ہے وہ آپ نے اپلائی کرنا ہے اپنے کنٹری آف سٹیزن شپ سے یا اپنے کنٹری آف ریزیڈنس سے۔ مثلا فار ایگزامپل اگر آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، شری لنکا سے ہیں، نیپال سے ہیں، اور آپ دبئی میں ہیں یا سعودی میں ہیں، قطار میں ہیں، عمان میں ہیں، بحرین میں ہیں، کہیں پر بھی آپ ہیں، تو وہاں پر جو پرتگال کی ایمبیسی ویزاز کو ہینڈل کرتی ہے، آپ وہاں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ادھر کی کونسلیٹ میں ورک لوڈ کم ہو اور آپ کی باری جلدی آ جائے اور آپ کا کیس جو ہے وہ بھی جلدی ہو جائے۔ اسپین کے ڈیجیٹل نومیڈ ویزا میں یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ لیگلی یورپ میں کہیں بھی ہیں، تقریباً 25-26 ملک ہیں جو شنزن زون میں آتے ہیں، یا آپ وزٹ ویزے پہ آئے ہوئے ہیں، تو آپ اسپین میں ہوتے ہوئے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، جس سچویشن میں بہت جلدی جو ہے وہ آپ کو اس کا جواب آتا ہے۔ یعنی ہم نے یہاں تک بھی سنا ہے کہ 15 سے 20 دن میں بھی جو ہے وہ اپروول آ جاتا ہے ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کا۔ ایک اور چیز آپ کے ساتھ ہم یہاں پر شیئر کریں گے، وہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں ابھی تک ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کا جو اپروول ریٹ ہے وہ بہت ہائی ہے، دونوں پرتگال میں بھی اور اسپین میں بھی۔ میری ایک لائر کے ساتھ میٹنگ ہوئی ابھی چند ہفتے پہلے بارسلونا میں، تو وہ مجھے بتا رہی تھیں کہ انہوں نے تقریباً 200 ویزاز فائل کیے ہیں ود آلموسٹ 100% ایکسیپٹنس یا اپروول ریزلٹس، اور جو چند ایک اس میں سے نہیں ہوئے اس کا بھی ریزن یہ تھا کہ وہ کرمنل بیک گراؤنڈ چیک کے اوپر آ کے کچھ ایشوز ہو گئے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ PCC نہیں مل سکا، پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس چیز کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے، آپ کے پیاروں کے لیے ایک اچھا مستقبل ہو، ایک سیکنڈ بیس اویلیبل ہو، یا آپ یہاں موو ہونا چاہتے ہیں یا اس کو ایز اے سیکنڈری بیس رکھنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک بہت اچھی آپشن ہے جس کو آپ ایکسپلور کر سکتے ہیں، اور اپنی پروفائل کے مطابق اس جگہ کا جو ہے وہ انتخاب کر سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں ویڈیو کو۔ اپنے جب بھی ایکسپیڈائٹ کرنا ہے اس پروسیس کو، تو آپ جتنی جلدی ہو سکے اپلائی کریں، انفارمیشن جمع کرنے شروع کریں، دوست احباب جو کوالیفائڈ ہیں ان سے مشورہ کریں۔ اگر آپ کسی لیگل اینٹی کو انگیج کر لیتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ آگے پیچھے سے مختلف مشورے ملتے ہیں۔ اگر میرے ساتھ ایک چیز ہوئی ہے میں آپ کو وہی بتا سکوں گا، یا 5-10 اور دوستوں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن ایک لائر جو دن رات یہی کام کرتا ہے، اس کی لا فرم یہی کرتی ہے، اس کی پوری ٹیم اس میں انگیج ہے، تو وہ جب آپ کو یہ کچھ مشورہ دے گا یا آپ کا کیس ہینڈل کرے گا، تو اس کا ڈیٹا بیس جو ہے وہ آپ سب سے زیادہ ہے، اور امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کے کیس کے چانسز
جو ہیں وہ زیادہ ہو جائیں گے، کیس اسٹرانگر ہو جائے گا اور کیس جو ہے وہ پراپر طریقے سے ایگزیکیوٹ ہو جائے گا اور اپروول مل جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ جس ملک میں ہیں وہاں پر جو کونسلیٹ پرتگال کی ہے جو ان کیسز کو ہینڈل کرتی ہے، آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں انفارمیشن لینے کے لیے۔ آن لائن بھی آپ جو ہے مختلف قسم کی جو ہے ڈیٹیلز ان کو ڈھونڈ سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اپنا خیال رکھیں، اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور ڈیجیٹل نومیڈ ویزا کو ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلے جو ہے پرتگال کا ڈیجیٹل نومیڈ ویزا، اس کے اوپر یہ سیریز مکمل کریں گے، اور پھر رب نے موقع دیا تو اسپین کا جو ڈیجیٹل نومیڈ ویزا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ آپ کو کسی قسم کی کوئی لیگل ہیلپ چاہیے ہو یا لیگل مشورہ چاہیے ہو، ہماری کانٹیکٹ ڈیٹیلز جو ہیں وہ ڈسکرپشن میں اویلیبل ہیں۔